بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں اینالسٹ اور اسکالر زین العابدین اور آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل۔ پی ٹی آئی کی گورنمنٹ پاکستان مسلم لیگ نون اور پی 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 کی حکومت کے درمیان سینٹ کے اندر ایک بہت بڑا ٹاکرا ہونے جا رہا ہے۔ وہ ٹاکرا کیا ہے؟ جو ایس بی پی کا بل منظور کیا تھا پی ٹی آئی کی حکومت نے پارلیمنٹ کے اندر، سینٹ اس کی نامنظوری کی کوشش کرے گی، کیونکہ سینٹ کے اندر پاکستان مسلم لیگ نون اور پی 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 کی اکثریت ہے۔ نہ صرف سینٹ کے اندر بلکہ جو فائنانس کمیٹی ہے اس کے اندر بھی ان کو طاقت حاصل ہے۔ اب پی ٹی آئی نے پارلیمنٹ میں تو اس بل کو منظور کر لیا اور آئی ایم ایف سے کہا ہے کہ $1 بلین جو ہے ہمیں دے دیا جائے، یعنی جو قرضہ آئی ایم ایف منظور کرنے جا رہا ہے $6 بلین کا، اس میں سے $1 بلین ہمیں فوری طور پر ریلیز کیا جائے۔ لیکن اس کے آڑے جو ہے پی ایم ایل نون اور پی 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 کی حکومت آ رہی ہے اور وہ یہ کہہ رہی ہے کہ یہ جو بل ہے جیسے ہی یہ سینٹ میں پیش ہوگا اور سینٹ کی جو سٹینڈنگ کمیٹی ہے اس کے اوپر اپنی رپورٹ پیش کرے گی، اور اس رپورٹ کے بعد یہ بل جو ہے وہ سینٹ کے اندر منظوری کے لیے ووٹنگ کیا جائے گا، اور اس ووٹنگ سے 48 آورز پہلے جو سینٹ کے ممبرز ہیں ان کو آگاہ کیا جائے گا کہ آئیں اور اس بل پر ووٹنگ کریں کہ آپ اس کو منظور کرنا چاہتے ہیں کہ نہیں چاہتے۔ اب جو سینٹ ہے اس کے اندر تو اکثریت ہے اپوزیشن کی۔ اب اس سے فرق کیا پڑے گا؟ جو یہ ایک رول ہے کہ سینٹ اس بل کو منظور کرے، پارلیمنٹ کے پاس جو طاقت ہے کہ پارلیمنٹ اس رول کو ختم کر سکتی ہے کہ سینٹ میں اس کے اوپر ووٹنگ ہو ہی نہ۔ جیسا کہ انہوں نے ایس بی پی کا بل جو ہے وہ منظور کیا تھا، اس وقت یہ نقطہ یعنی کہ استعمال میں لایا گیا تھا، لیکن جو شاہد خاقان عباسی ہیں پرائم منسٹر پی ایم ایل نون کے، انہوں نے یہ کہا ہے کہ ہم پوری کوشش کریں گے کہ سینٹ کے اندر اس بل کو رد کیا جائے، اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس بل کی منظوری سے پہلے اور اس کو عملی شکل دینے سے پہلے گورنمنٹ اس کے اوپر ایک ڈیبیٹ کرے، یعنی بحث کرے۔ لیکن گورنمنٹ کے پاس تو اتنا ٹائم ہے نہیں، ملک جو ہے وہ ہر بندہ بھیک مانگنے کی طرف جا رہا ہے اور گورنمنٹ کے پاس پیسہ نہیں ہے، انہیں تو فوراً جو ہے آئی ایم ایف سے قرضہ چاہیے۔ اب ہوگا یہ کہ جیسے ہی سینٹ کے اندر یہ منظوری نہیں ہوگی، اس میں پھر ڈیلے ہوگا، حکومت کے پاس جو پوائنٹ ہے وہ اس کو استعمال میں لائے گی، بل پہ امپلیمنٹ تو ہو جائے گا لیکن دیر ہو جائے گی، جس کی وجہ سے آئی ایم ایف کی جو میٹنگ ہونے جا رہی ہے 28 جنوری کو، اس کے اندر کوئی فیصلہ نہ ہونے کا امکان ہے، اور پھر اس میٹنگ کو دوبارہ ری شیڈول کیا جائے گا۔ یعنی پاکستان نے یہ ریکویسٹ کی تھی کہ 28 جنوری کو جو میٹنگ ہے اس کے اندر پاکستان کو $1 بلین ریلیز کر دیا جائے۔ اب پہلے بھی 12 جنوری کو میٹنگ ہونے جا رہی تھی، لیکن اسی اپوزیشن کی وجہ سے آئی ایم ایف کی میٹنگ نہیں ہو سکی اور پاکستان کو قرضہ ریلیز نہیں ہو سکا۔ پھر 28 جنوری کو جو میٹنگ ہونے جا رہی ہے اس میں بھی ایسا ہی ہو رہا ہے کہ اپوزیشن کی وجہ سے اس کے ڈیلے ہونے کا خطرہ ہے، اور دوبارہ آئی ایم ایف کی میٹنگ جو ہے وہ ری شیڈول کی جائے گی۔ اس طرح قرضہ ملنے میں دیر ہوتی جائے گی۔ اب شاہد خاقان عباسی نے یہ کہا ہے کہ یہ جو ایس بی پی کا بل ہے اس کے اندر جو 1954 کے اندر ایس بی پی نے ایک اپنا آٹونومک لاز یعنی قانون بنایا تھا، پی ٹی آئی کی گورنمنٹ نے اس کے اندر 54 امینڈمنٹس کی ہیں، یعنی 54 امینڈمنٹ کے ساتھ اس کے اندر 10 نئے سیکشن پی ٹی آئی کی گورنمنٹ نے متعارف کروائے ہیں جو ملک کی سلامتی کے لیے خطرہ ہے۔ اور شاہد خاقان عباسی نے کہا ہے کہ جیسے ہی پی ایم ایل نون کی حکومت آئے گی وہ ایک آرڈیننس کے تحت یہ جو پی ٹی آئی کا ایس بی پی کا بل ہے اس کو نامنظور کر دے گی، ختم کر دے گی، کیونکہ یہ ملک کی سالمیت کے لیے خطرہ ہے۔ اب ایس بی پی کا بل جو ملک کی سالمیت کے لیے خطرہ ہے وہ کیسے ہے؟ اس میں ایسے قانون پاس کیے گئے ہیں آئی ایم ایف سے قرضہ لینے کے لیے، جو آئی ایم ایف نے کہا تھا کہ اگر آپ نے ہم سے قرضہ لینا ہے تو یہ شرائط مانیں اور ایس بی پی اسٹیٹ بینک آف پاکستان کو آزاد کریں، اور اس کے اوپر آپ کی کوئی اجارہ داری نہیں ہوگی، اس کے کسی بھی کارندے آفیشل کے اوپر نیب کا کیس نہیں چل سکے گا۔ اس کے بعد آئی ایم ایف نے یہ منظوری لی گورنمنٹ سے کہ جو پاکستان کا دفاعی بجٹ ہے وہ آئی ایم ایف کے ایک ہی اکاؤنٹ کے اس کے اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے ایک اکاؤنٹ میں رکھا جائے گا، جس کو آئی ایم ایف دیکھ سکے گی اور سارے ملک دیکھ سکیں گے کہ پاکستان اپنے ملک کی دفاعی جو
صلاحیت ہے اس پر کتنا پیسہ خرچ رہا ہے، کتنے ٹینک منگوا رہا ہے، کتنے ہوائی جہاز لڑاکا طیارے منگوا رہا ہے اور کتنا اسلحہ دوسرے ملکوں سے منگوا رہا ہے۔ اب یہ تو واقعی ملک کی سلامتی کو خطرہ ہے کہ جو پاکستان کا دفاعی بجٹ ہے وہ بینک کے اندر دوسرے ملک دیکھ سکیں کہ اس وقت پاکستان کی دفاعی صورتحال یہ ہے، اس کے پاس اتنا پیسہ ہے اور یہ اتنا پیسہ خرچ کرے گا اس سال کے اندر دفاعی بجٹ سے۔ اس طرح ملک کی جو سلامتی ہے اس کو ایک بہت بڑا خطرہ لاحق ہو جاتا ہے۔ جو پاکستان کے مخالف ملک ہیں اور جو پاکستان کے خلاف سازشیں کرنے والے ملک ہیں ان کو ایڈوانس ہی پتہ چل جائے گا کہ اس سال پاکستان کے پاس کیا دفاعی طاقت ہونے جا رہی ہے۔ لیکن جو پی ٹی آئی کی گورنمنٹ ہے وہ تو ملک کا خزانہ خالی ہونے کی وجہ سے انہیں کچھ نظر نہیں آ رہا، وہ بھیک مانگنے پر مجبور ہیں، کشکول لے کر آئی ایم ایف کے دروازے پر کھڑے ہیں اور ان کی کوشش یہی ہے کہ جلد از جلد جو ایس بی پی کا بل ہے اس کو منظور کر کے اس پر عمل درآمد کروا کر جو ہے آئی ایم ایف سے قرضہ لیا جا سکے۔ تو یہ تو ہے ہمارے ملک کی صورتحال۔ اب جو دونوں پارٹیز ہیں وہ سینٹ کے اندر اکثریت رکھتی ہیں، اپوزیشن گورنمنٹ کے لیے یہ بہت بڑا مسئلہ ہے، لیکن گورنمنٹ کے پاس ایک نقطہ ہے جس کو لے کر وہ سینٹ میں اس بل کو منظور کروا سکتی ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ جو پاکستان کی پی ٹی آئی کی گورنمنٹ ہے یہ پاکستان کو کس دہانے پر لے کر جا رہی ہے اور پاکستان کا مستقبل میں حال کیا ہوگا۔ اور جو یہ صدارتی نظام حکومت ہونے کے لیے افواہیں اڑ رہی ہیں یہ کیا اسٹیبلشمنٹ کی سازش ہے، یا پی ٹی آئی کی گورنمنٹ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مل کر یا اپنے مفادات کو سامنے رکھ کر جو صدارتی نظام کا ایک نعرہ لگا دیا، یہ کیوں نعرہ لگایا گیا ہے جبکہ پاکستان ایک جمہوری ملک ہے، یہاں پر ڈیموکریٹک نظام ہی بہتر ہے۔ صدارتی نظام کے اندر تو ملک کی طاقت صدر کے پاس ہوتی ہے، وہ جب چاہے جنگ لگا دے، جب چاہے وہ بل نامنظور کر دے اور اس میں اکثریتی پارٹی کی اجازت کی بھی ضرورت نہیں ہوتی۔ تو اس طرح جو ہے جو پی ٹی آئی کی گورنمنٹ ہے، موجودہ جو حالات ہیں اور موجودہ جو سرکمٹانسز ہیں، جو پڑھے لکھے لوگ ہیں ان کا جو نظریہ ہے، پوائنٹ آف ویو ہے، وہ اس گورنمنٹ کے خلاف جا رہا ہے اور یہ خود بخود ایسے کام کر رہی ہے کہ جس سے عوام ان کے مخالف ہو جائے اور ان کو پتہ چل سکے کہ حقیقت میں ہمیں تباہی کی طرف لے کر جانے والی یہی گورنمنٹ ہے۔ اب جو دوسری طاقتیں ہیں، اپوزیشن پارٹیز ہیں، وہ تو پوری طاقت لگائیں گی کہ حکومت کو بدنام کیا جائے اور ان کی وہ خرابیاں سامنے لگائی جائیں کہ یہ ملک کو اس خطرے میں ڈال رہی ہے، اس خطرے میں ڈال رہی ہے، تاکہ عوام ان سے متنفر ہو سکے اور پی ایم ایل نون اگلے الیکشن میں کامیاب ہو سکے۔ لیکن کامیاب ہونے کے بعد جو وہ ملک کا حشر کرے گی، جو اب پی ٹی آئی کے دور میں ملک کا حشر ہے، اس سے 10 گنا پیچھے ملک چلا جائے گا، کیونکہ وہ ملک کے مفاد کے لیے حکومت میں نہیں آ رہے، وہ تو اپنا پچھلا 5-10 سال کا جو ان کا گھاٹا ہے، جو خسارہ ہے، اس کو پورا کرنے کے لیے حکومت میں آنا چاہتے ہیں۔ تو انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ جس نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا سبسکرائب کرے۔ اللہ حافظ۔